اب یہاں پر جو ہے یہ جمعہ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں یہ نماز جمعہ ہم کیسے پڑھیں؟ بھئی علماء کے تو مختلف قول ہو گئے، کسی نے کہا واجب عینی، کسی نے کہا واجب تخییری، کسی نے کہا مستحب، کسی نے کہا ارجاء مطلوبیت، کسی نے کہا یہ جو ہے مثلا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم کیسے عمل کریں؟ تو ہمارے ہر شخص اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہوئے، لیکن اس وقت جو جامع الشرائط مشہور فقہا ہیں اور جن میں آیت اللہ سستانی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ کیا ہے؟ واجب تخییری۔ واجب تخییری کا کیا مطلب ہے؟ آئیں اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ واجب تخییری یہ ہے کہ اگر جمعہ کی شرائط ہیں پوری، جمعہ کی کیا ہے؟ شرائط پوری ہیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھیں یا پھر آپ ظہر کو پڑھیں، دونوں میں سے آپ کوئی ایک کام انجام دے دیں، آپ کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر شرائط پوری ہیں جمعہ پڑھ لیں تو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا ظہر کی نماز پڑھ لیں جمعہ نہیں پڑھیں تو آپ کا ظہر کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ کو شریعت نے اختیار دیا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ظہر پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ پڑھ لو۔ اس کو کہتے ہیں واجب اختیاری۔ لیکن جب آپ پڑھنے کے وقت نیت کریں گے، یہ نہیں کریں گے میں جمعہ پڑھتا ہوں واجب تخییری قربتن اللہ، نہیں، اس وقت آپ واجب کی نیت سے کریں گے۔ آپ کو واجب تخییری کا مطلب یہ آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن شرائط پوری ہو پھر واجب کی نیت سے پڑھیں، اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ میں نیت ہو کافی ہے۔ تو لہٰذا واجب کی نیت سے آپ ظہر پڑھیں، شرائط اگر پوری ہے، یا پھر ظہر پڑھیں۔ اچھا اگر کوئی شخص نماز جمعہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں ظہر پڑھتا ہوں، پڑھ سکتا ہے، حالانکہ شرائط پوری ہوں پھر بھی نماز ظہر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ان میں سے افضل کون سا عمل ہے؟ نماز جمعہ افضل عمل ہے یا نماز ظہر؟ اگر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر شرائط پوری ہو رہی ہوں نماز جمعہ کی تو پھر نماز جمعہ پڑھنا افضل ہے بنسبت نماز ظہر کے، تو لہذا نماز جمعہ کو اہمیت ہے۔ تو اب یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ، اس نماز جمعہ کا وقت، یعنی ہم اس نماز جمعہ کو کیسے ادا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بھئی نماز جمعہ تو ہے افضل، شرائط بھی ہیں، اب اس کی شرائط تو بیان ہونی چاہیے۔ تو اب سوال آتا ہے کہ ہم کب کس وقت جمعہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آیت اللہ سستانی اور جو مشہور فقہا کے نزدیک جب جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں تو آپ کو چند چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، چند امور پائے جائیں تو پھر آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے آپ پڑھیں۔ پہلی شرط آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں دخول الوقت، وقت داخل ہو، یعنی زوال کا وقت ہو، وَهُوَ زَوَالُ الشَّمْسِ وَوَقْتُهَا أَوَّلُ الزَّوَالِ عُرْفًا۔ فرماتے ہیں وہ اول وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی دخول وقت سے فرماتے ہیں وہ ہے سورج کا زوال کرنا، سورج کا زوال، یعنی عرفن یہ کہا جائے زوال کا اول وقت ہے۔ عرفن کیسے؟ مثلا جیسے ہی زوال ہوا 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد سب کہہ رہے ہیں کہ زوال کا اول وقت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو کہتے ہیں عرفن، جس وقت کو اول زوال کہا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ ایسا نہ ہو آپ آدھے گھنٹے بعد نماز جمعہ شروع کریں، لہٰذا اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آغا سستانی کے نزدیک واجب ہے آپ خطبہ اس وقت شروع کریں گے جب زوال
کا وقت ابھی ابتدا ہوا ہو، یعنی 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اول زوال، اس کو کہتے ہیں اول زوال عرفی. اگر اس وقت میں خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی شرط صحیح ہے، نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھنے کے لیے یہ پہلی شرط درست ہے. تو لہذا آپ جو ہیں اب اس کے بعد جو باقی شرائط ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھیں. اچھا، اب یہ جو نماز جمعہ شروع کرنی اول زوال میں، جیسے ہی زوال، مثلا زوال ہو رہا ہے آج کل مثلا 12:30، مثال کے طور پہ 12:30، آپ کا خطبہ شروع ہو جانا چاہیے 12:35 پہ، 7 منٹ بعد 10 منٹ بعد، زیادہ سے زیادہ آپ کا خطبہ 40 منٹ پہ شروع ہو جائے. آیت اللہ سیستانی نے جو ان کی کتاب ہے جامع المسائل فارسی میں پہلی جلد، اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی زوال ہوا ہے اس سے لے کر آخر خطبہ 40 منٹ تک ہونا چاہیے. یعنی زوال جیسے ہی ہوا ہے، زوال کب ہوتا ہے؟ مثلا ہوا ہے 12:30، تو آپ نے اگرچہ خطبہ 12:35 پہ شروع کیا، لیکن جیسے ہی 40 منٹوں یعنی 1:10 40 منٹ بعد، تو 40 منٹ بعد آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں خطبے مکمل ہوں، آپ کی نماز جمعہ شروع ہو جائے. اگرچہ آپ نے خطبہ 5 منٹ بعد شروع کیا ہے، لیکن 40 منٹ کے اندر جب سے زوال ہوا تب تک 40 منٹ تک خطبوں کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. خطبوں کے بعد نماز جمعہ امام جماعت بھی واجب کی نیت سے پڑھائے اور ہم لوگ بھی واجب کی نیت سے پڑھیں. اس میں ہے فتویٰ. لیکن اگر امام جماعت خطبوں کو طولانی کرتا ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ تک لے جاتا ہے، پھر اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اگر 1.25 گھنٹے تک خطبوں کو طولانی کیا ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ آپ نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ احتیاط واجب یا احتیاط لازم جس مسئلے میں ہو، اس میں مقلد فالعالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے اگر وہ اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹے تک خطبہ جاری رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فالعالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ خطبہ لمبا کر کے آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمارے پیش نماز حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک ضروری نقطہ ہے، کیا؟ وہ فالعالم کی طرف خود بھی رجوع کریں اور جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں کہ اس مسئلے میں فالعالم کی طرف رجوع کریں، یعنی ان کو بھی رجوع کروائیں. صرف امام جمعہ خود رجوع کر لے اس کی تو نماز صحیح ہو جائے گی، اور باقیوں کی نماز کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا شرعی وظیفہ بیان کرے، وہاں پر مسئلے کو حل کرے کہ بھئی میں بھی رجوع کر رہا ہوں، خطبہ ہم لمبا کر رہے ہیں 1.25 گھنٹے کا، اور پھر نماز جمعہ ہوگی. تو پھر اس طرح سے آپ خود بھی اپنے نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1.25 گھنٹے بعد، اور دوسروں کو بھی. لیکن یاد رکھیں خطبہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک واجب ہے اول زوال میں شروع ہو جائے. کوئی بندہ اگر خطبے کو 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد شروع کرتا ہے، شرط ختم ہو گئی. لہذا جب شرط ختم ہو گئی اب نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل محمد. یہاں پر اگر کوئی شخص خطبے کو لمبا کر دیتا ہے 1.25 گھنٹے سے زیادہ، اس میں پھر آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں آپ فالعالم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، آپ کو پڑھنی صرف نماز ظہر ہے. تو لہذا یہ تھی پہلی شرط، کون سی؟ وقت، یعنی خطبہ جو ہے وہ اول زوال عرفی میں شروع ہو جائے. دوسری شرط کیا ہے؟ 5 افراد ہوں. نماز جمعہ میں کتنے افراد ہو؟ کم سے کم 5 افراد، ایک امام جماعت ہو اور 4 سامعین ہوں، تو پھر آپ کی نماز جمعہ جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے. اور تیسری شرط جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ جامع الشرائط یعنی عادل ہو.
ظاہری طور پر گناہ کبیرہ صغیرہ انجام دینے والا نہ ہو. ہمیں اس کے عیب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا میں اور آپ ایک عام مومن کے عیبوں سے پردہ اٹھائیں. اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا. عام مومن کا بھی اتنی عزت ہے, عام مومن کا بھی ایک مقام ہے. تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم کسی عالم دین کی عیب جوئیوں کو تلاش کریں؟ ایسے کہ نہیں. علماء کی عیب جوئیاں بیان کر کے اگر ہم لوگوں میں علماء کی عیب جوئیاں بیان کریں, علماء سے کے بارے میں نفرت بتائیں, مثال کے طور پہ میری کسی عالم سے نہیں بنتی, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اس عالم کی برائیاں کروں, اپنی ایمان سے بتائیں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں یا نقصان کر رہا ہوں؟ نقصان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس عالم سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. میرے سامنے اگر اس نے کوئی خامی ہے, غلطی ہے, میں اس پہ پردہ ڈالوں. آپ لوگ جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اس عالم سے, آپ کو میں نے بدظن کر دیا, آپ عالم سے دور ہو گئے, آپ نے دین سیکھنا چھوڑ دیا, میں نے آپ کا نقصان کیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ بھی خدا کی طرف سے ایک توفیق ملی ہے جو اللہ نے مجھے یہ جملہ القاء کیا. کسی عالم دین, میں اپنی ذات کے لیے خدا گواہ ہے, میں اس بات کو اپنی زندگی میں نجف اشرف سے لے کر آج تک اور خدا کرے مرد دم تک اس پر عمل کروں. میرا ایک نظریہ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی عالم دین کی مخالفت کرنا, کسی مدرسہ دینیہ کی مخالفت کرنا, میرا ایمان ہے یہ دشمنی اسلام, دشمنی نبی, دشمنی آل رسول ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں, یہ مجھے اللہ کی طرف سے کہ ہدایت کا پیغام ملا. وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی عالم دین ہے وہ اپنی ماں باپ کے فضائل نہیں سناتا. سناتا ہے؟ اس نے جو مدرسہ دینیہ کھولا ہے, علماء کے بڑے بڑے مدارس ہیں, وہ بیچارے کیا کرتے ہیں, کوئی اپنے وہاں پر گن گاتے ہیں. تو لہٰذا ان علماء کی اگر میں کرتا ہوں مخالفت, میں کروں, آپ کریں یا کوئی بھی کرے, اگر ہم عالم کی مخالفت کرتے ہیں, مدرسے کی مخالفت کرتے ہیں, تو اس کا دین کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ عالم نے بھی دین کا پیغام دینا ہے, قرآن کی بات پہنچانی ہے, سنت کی بات پہنچانی ہے, اہل بیت کی بات پہنچانی ہے, یا مدرسے دینیہ سے بھی دین, قرآن, آل محمد کی بات ہونی ہے. تو اگر ہم عالم یا مدرسے کے مخالف بن جائیں, ہم کس کے مخالف ہو گئے؟ ہم دین کے مخالف ہو گئے, ہم رسول اللہ کے مخالف بن گئے, ہم قرآن کے مخالف بن گئے. تو لہٰذا ہمارا سب سے بڑا تعاون مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں, یاد رکھیں جتنے مدارس آپ کے ملتان شہر میں ہوں, ملتان سے باہر ہوں, ان سب کی تعظیم, احترام, وقار باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے. یہ بھی تعاون ہے ان مدارس دینیہ کے ساتھ کہ ہم ان کے اوپر لب کشائی نہ کریں. علماء کے اندر اگر کوئی غلطی ہے وہ خود جواب دیں, ایسے کہ نہیں. ہم سے گناہ ہوتے ہیں, آپ سب سے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ معصوم نبی تو نہیں ہے نا, ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم غلطیاں کرنے کے بعد خدا سے, کبھی خدا ہمیں توفیق دیتا ہے, ہم گناہوں پہ معافی مانگ لیتے ہیں. توفیق کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ دیتا ہے. مجھے اور آپ اللہ توفیق دے رہا ہے کہ جو غلطی کی ہے اس پہ معافی مانگ لو. بتاؤ جو آل محمد کے علم کا وارث ہے, عالم ہے, جو قرآن اور حدیث میں زندگی گزارتا ہے, کیا وہ اپنی غلطیوں پہ پشیمان نہیں ہوا ہوگا؟ کیا اس نے تنہائی میں اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی؟ کیا اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی؟ لہٰذا علماء کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں, بدگمانی نہ کریں, علماء کے ساتھ اچھا. اور جو یاد رکھیں, میں بھی کیوں نہ ہوں, میں اپنی بات کروں, اگر میری ذات سے بھی کبھی آپ کو علماء کی مخالفت ہوتی نظر آئے, سمجھ لیں مولانا عظیم اور گمراہی اور بے دینی کی بات کر رہے ہیں. میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کروں. جو بات غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے, جو بات غلط ہے عام مومن کے لیے بھی غلط ہے. علماء کا احترام کریں, علماء کے ہاتھ مضبوط کریں, علماء کی کمر مضبوط کریں. لہٰذا جو ان کی غلطیاں ہیں وہ جانیں, ان کی قبر جانیں. ہمیں اپنے دین کو سنبھالنا ہے, ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.
یہ ہے تیسری شرط تھی۔ اب نماز جمعہ کی شرائط، نماز جمعہ کی شرائط میں پہلی شرط ہے کہ نماز جمعہ فرادہ کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اکیلا پڑھ لیں گے، نہیں اکیلا نہیں ہوتا، جماعت ہو اور کم سے کم 5 افراد ہو، نماز جمعہ تب ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، ہم نماز جمعہ میں گئے، امام جماعت پہلی رکعت میں تھے، رکوع میں تھے یا دوسری رکعت میں تھے، تو اس میں آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت میں قیام میں بھی مل سکتے ہیں، رکوع میں بھی مل سکتے ہیں، دوسری رکعت کے قیام میں بھی آپ مل سکتے ہیں۔ اگر آپ قیام میں دوسری رکعت کے مل گئے تو آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت آپ کو اپنے سر پہ پڑھنی ہوگی، نیت آٹومیٹک ہو جائے گی آپ کی نماز جمعہ کی۔ اگر کوئی رکوع میں ملنا چاہے دوسری رکعت کے، اس میں آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر ظہر کی نماز پڑھیں۔ ہاں اگر فالعالم اجازت دے دے، وہ کہے کہ رکوع میں بھی آپ مل جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، تو پھر آپ فالعالم کے فتوے کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ کا وہ نماز جمعہ کافی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری شرط، دو نماز جمعہ کے درمیان مسافت شرعی ہو، دو نماز جمعہ کے درمیان۔ وہ کیا ہے مسافت شرعی؟ یعنی 1 فرسخ، یعنی 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان، اس سے کم نہ ہو۔ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو دو جگہوں کے درمیان، تو پھر دونوں جگہوں پہ نماز جمعہ تمام شرائط کے ساتھ قائم ہو، تو آپ باقی شرائط بھی ہوں اس شرط کے ساتھ، تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5.5 کلومیٹر کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے، جیسے آج کل بعض جگہوں پہ ہو چکا ہے، تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں اور ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں۔ لیکن اگر 5.5 کلومیٹر کے درمیان جمعے ہو رہے ہیں 2 یا 3، تو جس نے جس جگہ پر تمام شرائط کے ہوتے ہوئے جمعہ کی تکبیرۃ الاحرام کو پہلے ادا کرتا ہے، ان کی نماز جمعہ باقی شرائط کے ہوتے ہوئے، تمام شرائط کے ہوتے ہوئے ان کی نماز جمعہ ظہر کے لیے کافی ہے، وہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو بعد والے ہیں جنہوں نے بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہی، ان کی نماز جمعہ باطل ہے، تو ان کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ اور اگر دونوں جگہوں پہ نماز جمعہ بیک وقت میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہی جائے، فاصلہ کم ہو، تو دونوں نماز جمعہ باطل ہیں، دونوں کو نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ نقطہ واضح ہوا۔ یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کر دی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ العظمی بشیر حسین نجفی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کہ انہوں نے شرعی مسافت ختم کر دی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ بشیر نجفی کے نزدیک جو نماز جمعہ ہے وہ اس وقت قائم ہوگا جب امام معصوم جمعہ پڑھائے، یا نائب خاص جو امام کا نائب خاص ہے وہ پڑھائے، یا پھر مجتہد جامع الشرائط جس کا فتویٰ یعنی مبسوط الجد ہو، فتویٰ مبسوط الجد، مجتہد کا ایسا مجتہد، وہ اگر یعنی مجتہد جو مجتہد ہو مبسوط الجد، وہ اگر نماز جمعہ پڑھائے تو پھر آپ واجب کی نیت سے پڑھیں۔ لیکن اگر نہ امام پڑھائے، نہ امام کا نائب پڑھائے، نہ جامع الشرائط مجتہد فتویٰ جو ہے مبسوط الجد ہو وہ بھی نہ پڑھائے، یعنی عام جیسے علماء پڑھا رہے ہیں ہمارے ہاں، تو پھر اس میں آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں، ظہر واجب کی نیت سے پڑھیں۔ تو ان کے نزدیک جمعہ کیا ہو گیا؟ امام نہیں ہے، نائب امام نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے پڑھانے والے، آپ کیا پڑھیں؟ کس نیت سے پڑھیں؟ رجائے مطلوبیت، یعنی ظہر واجب کی نیت سے پڑھنی پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جمعہ رجائے مطلوبیت سے ہو گیا تو لہٰذا اب ایسی صورت میں اگر فاصلوں کا خیال نہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جمعہ واجب کی نیت سے ہے ہی نہیں، چاہے آپ مسافت شرعی کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں۔ بہت سارے افراد اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آیت اللہ بشیر نجفی نے فاصلے کو ختم کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام پیش امام جو نماز پڑھائیں نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھائیں، نہ کہ واجب کی نیت سے۔
تو جب رجائی مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں گے، واجب کی نیت سے ظہر پڑھیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں فاصلہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ 2 خطبوں کا نماز سے پہلے اور احتیاط لازم یہ ہے زوال کے بعد دیے جائیں 2 خطبے۔ تو اب سوال ہے کیا ان خطبوں میں حاضر ہونا واجب ہے؟ جو نماز جمعہ کے خطبے ہیں، روایات میں کہا گیا ہے کہ جو خطبے ہیں وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ تو اس میں آیت اللہ سستانی ہمارے فقہا فرماتے ہیں نماز جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہونا واجب نہیں، اگرچہ حاضر ہونا مستحب ہے۔ آپ جائیں واعظ و نصیحت دین کی باتیں سیکھیں، تو لہذا مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ جمعہ میں پہنچ جائے، وہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اگر خطبے دیے جا رہے ہیں ہماری لینگویج میں، مثلا ہم اردو والے ہیں، سرائکی والے ہیں، سندھی والے ہیں، پشتو ہیں، انگریزی والے ہیں، یا جو بھی لینگویج ہم سمجھتے ہیں، چاہے فارسی ہو، عربی کو، کوئی بھی، ہم جس جمعہ کے خطبوں میں گئے ہوئے ہیں ہم وہ لینگویج سمجھ رہے ہیں، تو اس میں آیت اللہ سستانی کہتے ہیں پھر ان خطبوں کا سننا واجب ہے۔ ان خطبوں کے دوران آپ اگر بات کرتے ہیں کسی سے اور وہ خطبہ آپ صحیح نہیں سن پاتے تو یہ کرنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر، اور ان خطبوں کا سننا واجب ہے۔ تو یہاں پر اب سوال کرتے ہیں بعض لوگ، کیا ہم دوران خطبہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جب امام جماعت خطبہ دے رہے ہوں ہم موبائل سن سکتے ہیں، کال آ جائے، ہم میسج کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ اگر خطبہ آپ کی زبان میں یا جس زبان کو آپ سمجھ رہے ہیں دیا جا رہا ہے، آپ کے لیے نوافل نماز اس دوران پڑھنا، خطبوں کے درمیان اسی مقام پر آپ کے لیے مستحب نماز پڑھنا، واجب نماز پڑھنا حرام ہے۔ نماز ہو جائے گی، آپ خطبوں کو جو چھوڑ رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، جو خطبوں کے سننے میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ سننا بھی حرام ہے، میسج کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ میسج اور کال بعض لوگوں کو، تو اب میں نے خود مشاہدہ کیا ہے مجالس امام حسین میں بعض جوان پیچھے بیٹھ کے وہ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بدبختی ہے مجالس امام حسین میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مجلس میں گئے، لیکن بیٹھ کے پیچھے وہ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خدا ہدایت کرے ہمارے ایسے جوانوں کی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ تھا ہماری ذمہ داری۔ سامعین، جو امام جماعت ہے اس میں آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ جو 2 خطبے دینے ہیں، 2 خطبے، احتیاط لازم یہ ہے کہ حمد الہی اور درود و سلام یعنی نبی اور آل نبی پہ، یہ عربک میں، عربی میں ہو۔ اس کے علاوہ جو ثناء خدا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری، واعظ و نصیحت ہے، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں یہ آپ اس زبان میں بیان کریں جو سامعین زبان سمجھتے ہیں۔ یہ آغا سستانی کے نزدیک کیا ہے؟ یہ احتیاط واجب ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر آغا سستانی، یا احتیاط لازم ہے، آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر واجب ہے کہ آپ سامعین کی زبان میں خطبہ دیں، واعظ و نصیحت، تقوی اور واعظ و نصیحت کی بات کریں۔ تو گویا اگر کوئی امام جماعت اس واعظ و نصیحت کو مثلا سامعین مجمع کی لینگویج کے مطابق اس چیز کو چھوڑتا ہے، ان کے مطابق یہ گناہگار ہے۔ تو لہذا جس امام جماعت کو پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا، تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ مثلا یہ عادل نہیں ہے، وہ تو گناہ کریں، وہ عادل نہیں، مسئلے کا علم نہیں ہے مثلا ان کو، یا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں، وہ کہیں کہ آپ پورا خطبہ عربی میں دے دیں، چاہے سننے والے اردو میں سن رہے ہوں، سننے والے انگریزی والے سمجھتے ہوں، فارسی سمجھتے ہوں، سندھی سمجھتے ہوں، پشتو سمجھتے ہوں، سرائکی کوئی زبان سمجھتے ہوں، آپ عربی میں دے دیں۔ اگر فل عالم کہتا ہے آپ پورا خطبہ عربی میں دے دیں اور تو آپ کے لیے کافی ہے، تو پھر آپ آیت اللہ سستانی سے رجوع کرتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ امام جماعتوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ یا تو وہ آیت اللہ سستانی کے فتوے پر عمل کریں، اور بہتر یہی ہے، افضل چیز یہی ہے
خطبے کو وہ آپ سامعین کی لغت کے مطابق بیان کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت ہو. تو ورنہ آپ رجوع کریں فل عالم کی طرف. صلوات پڑھ دے محمد بار دیگر با آواز بلند صلوات.